بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 45 ہے، جس کا عنوان ہے باب من مات علی التوحید دخل الجنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر گفتگو کی تھی، آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن النضر بن ابی النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبید اللہ الاشجعی عن مالک بن مغول عن طلحة بن مصرف عن ابی صالح عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنهر بعض حمائلهم قال فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگوں کا زاد سفر ختم ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعد لوگوں نے اپنی سواریاں یعنی اونٹ ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش کہ آپ لوگوں کے سامان کو منگوا کر جمع کر لیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو جس کے پاس گیہوں تھے وہ گیہوں لے کر آ گیا، جس کے پاس کھجور تھی وہ کھجور لے کر آ گیا، اور جس کے پاس گٹھلی تھی وہ گٹھلی ہی لے کر آ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گٹھلیوں سے وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا اسے چوستے تھے اور اس پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعا فرمائی، پوری قوم نے اپنے توشہ دانوں کو بھر لیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ شہادتین کے بارے میں شک نہ کرتا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے متعلق مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ حسب عادت سب سے پہلے ہم سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی یہ سند ہے اور اس کے اندر 7 راوی ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر بن نضر بن ابی النضر، فرمائے کہ یہ بغدادی ہیں اور بسا اوقات یہ اپنے دادا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ تو دادا ان کے کون ہیں؟ ابو النضر، اور ان کا نام ہی ان کی کنیت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے اور بعض کہتے ہیں محمد ہے، بہرحال یہ ثقہ راوی ہے۔ دوسرے ہیں ابو النضر ہاشم بن القاسم اللیثی، یہ بھی اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ان کا لقب قیصر ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور تیسرے ہیں عبید اللہ الاشجعی رحمہ اللہ، یہ عبید اللہ بن عبید الرحمن ابو عبد الرحمن الکوفی ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ چوتھے راوی ہیں مالک بن مغول، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور پانچویں ہیں طلحہ بن مصرف بن عمرو بن کعب، تو یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور چھٹے راوی ہیں ابو صالح ذکوان السمان الزیات المدنی رحمہ اللہ، یہ بھی ثقۃ ثبت ثقہ راوی ہیں۔ اور ساتویں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کا بارہا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب اس سند کے لطائف کو دیکھ لیتے ہیں۔ لطائف کا اصل میں معنی ہوتا ہے نکات، ایسے نکات جن کے اندر انبساط ہو، اسی وجہ سے ہم لطائف کا معنی خوبصورتیاں، عمدگیاں اس سے بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لطائف میں سے یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سباعیات میں سے ہے، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 7 راوی ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے رجال صحاح ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کون ہے؟ ابو بکر بن نضر بن ابی النضر۔ تو یہ جو شیخ ابو بکر ہیں یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔
ان سے صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ترمذی اور نسائی روایت کرتے ہیں، اسی طرح عبید اللہ الاشجعی، یہ دیکھیں کہ یہ موجود ہے سند کے اندر عبید اللہ الاشجعی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے صرف امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سیاہ ستہ میں سے روایت کی ہے، اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ بقیہ جو راوی ہیں اس سند کے اندر ان سے سیاہ ستہ کے اندر روایات نقل کی جاتی ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ عبید اللہ الاشجعی سے لے کر اخیر تک یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک سارے راوی کوفی ہیں، اور عبید اللہ الاشجعی سے پہلے یہ دو راوی ہیں، ابو بکر بن نضر بن ابی النضر اور دوسرے ان کے دادا ابو النضر۔ تو ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور ان کے والد یہ بغدادی ہیں۔ اور چوتھی عمدگی اور خوبی اس میں یہ ہے کہ اس میں پوتے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو بکر ابو النضر سے روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح تابعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی طلحہ حضرت ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، جیسے کہ سند کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلحہ ہے بن مصرف عن ابی صالح، یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو صحابی رسول ہیں وہ رأس المکثرین سبع ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب حدیث کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو اس سفر سے مراد غزوہ تبوک کا سفر ہے، کیونکہ اگلی روایت کے اندر اس کی وضاحت آ رہی ہے، اور یہ 9 ہجری میں سفر ہوا تھا، 30,000 کا لشکر تھا، دور دراز کا سفر تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر نکلنے کا حکم دیا اور جہت سفر کا واضح طور پر اعلان کروایا۔ پھر بھی راستے میں بھوک اور پیاس نے ستانا شروع کر دیا، تو کیونکہ 30,000 آدمیوں اور 10,000 گھوڑوں کی خوراک کا انتظام کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ کہ قوم کے توشے ختم ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ، یہاں تک کہ ارادہ کیا، کس نے ارادہ کیا؟ ہم نے تو ترجمے میں کیا ہے کہ بعض لوگوں نے ارادہ کیا، لیکن بعض شارحین فرماتے ہیں کہ ہمہ کے فاعل یا ہمہ کی ضمیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف لوٹتی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ علیہ السلام نے بعض اونٹوں کو، بعض سواریوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حمائل حمولہ کی جمع ہے، اور بعض کتابوں میں یا بعض نسخوں میں جمائل کا لفظ بھی آتا ہے، تو جمائل جمل کی جمع ہوگی اور حمائل حمولہ کی جمع ہے، اور حمولہ کا معنی سواریاں، اور یہاں سواریوں سے مراد ہے اونٹ، تو دونوں صورتوں میں معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو راوی کہتے ہیں فقال عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم صحرا میں ہیں، طویل راستہ ہے، اگر اونٹوں کو اسی طرح ذبح کر کے کھا لیا تو پھر سواری کے بغیر لوگ گرمی سے مر جائیں گے، لہذا مجاہدین کے پاس جو کچھ خوراک ہے آپ اس کو منگوا لیں۔ تو لو جماعت ما بقی من ازواد القوم کا یہی مطلب ہے، اور دسترخوان پر رکھ لیں اور برکت کی دعا کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو پسند کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مفضول بھی اپنے سے افضل کو یا فاضل کو رائے پیش کر سکتا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ فجاء ذو البر ببرہ وذو التمر بتمرہ، یعنی گندم والا گندم لے کر حاضر خدمت ہوا، کھجور والا کھجور لانے لگا، یہاں تک کہ جس کے پاس کھجور کی گٹھلیاں تھی وہ گٹھلیاں لے کر حاضر ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا گٹھلیاں چوس لیتے تھے اور اس کے اوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے توشوں کو جمع کر کے اس کے اوپر برکت کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرما دی، اور اتنی برکت نازل ہوئی کہ ملأ القوم ازودتہم، ساری قوم نے اپنے اپنے توشہ دان یعنی خالی برتن وہ بھر لیے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون بالکل واضح ہے۔ یہاں چونکہ معجزے کا ظہور ہوا تھا، اس لیے یہ موقع اس بات توحید اور اس بات رسالت کے لیے اچھا موقع تھا، اس مناسبت سے آپ علیہ السلام نے اس چیز کا اظہار فرمایا۔ یہاں سے حدیث سے متعلق چند مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا مسئلہ
یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے میں متفرد ہیں، یعنی بخاری شریف میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ امام احمد اور ابو نعیم اور ابو عوانہ یہ تمام محدثین رحمہم اللہ اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ اس حدیث کے فوائد کے بارے میں، پہلا فائدہ تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو توحید کے اوپر مرے گا وہ یقیناً جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سواریوں کو، بعض اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا، اور یہ ارادہ کیوں کیا تھا؟ مصلحت کے پیش نظر اور اہم کو مقدم کرنے کے پیش نظر، کیونکہ سواری بھی ایک ضرورت ہے اور کھانا بھی ایک ضرورت ہے، لیکن کھانا سواری سے زیادہ بڑی ضرورت ہے، کیونکہ کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، سواری کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے پیش کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفضول فاضل پر اپنے سے افضل کے سامنے اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ اب فاضل کو اختیار ہے کہ اگر اس رائے میں مصلحت اور بہتری نظر آئے تو وہ یہ کر لے، اگر بہتری نظر نہ آئے تو نہ کرے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مسافروں کو چاہیے کہ وہ اپنے توشے اکٹھے کر لیں اور مل جل کر ان کو استعمال کریں، اور اس چیز کی طرف توجہ نہ کریں کہ کون زیادہ استعمال کر رہا ہے اور کون کم کر رہا ہے۔ اور علماء نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ عمل سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریین کی بھی اس عمل کے اوپر تعریف فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ۔ بقیہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آ چکی ہو، یہ ایک انتظامی مسئلہ تھا، اور انتظامی مسائل کے اندر آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لہذا اس مسئلے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مختلف تھی۔ آپ علیہ السلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی اور آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کر لیا، تو اس سے کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس واقعے میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے، لہذا یہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی اور واضح علامت ہے، اور مختلف علماء نے آپ علیہ السلام کے معجزات کو مختلف کتابوں کے اندر جمع فرمایا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔